لٹریری اینڈ آرٹ کلب بانہال. لٹریری اینڈ آرٹ کلب بانہال کی ہفتہ وار پیشکش: ایک کشمیری شعر اردو معنی کے ساتھ. علم و ادب اور فن سے دلچسپی رکھنے والے چلنت آرٹ گروپ نام کے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس ویڈیو کے بارے میں اپنے کامنٹ دیں. آج کا شعر: صدر ٲسِتھ مےٚ زیادَے تریشہِ کامن، پیوان چھُم زہرٕ دامن ٲس دارُن. مکر گرند وٲنٛسہِ ہٕنٛدٮ۪ن ہارِ ساتن، زِنِس پیو ژِنہِ گٔژھِتھ فولاد کارُن. کلامِ مرغوب بانہالی. اب پیش ہے اس شعر کا اردو معنی. ترجمہ، تحریر و آواز بہار احمد بہار. صدر ٲسِتھ مےٚ زیادَے تریشہِ کامن، پیوان چھُم زہرٕ دامن ٲس دارُن. مکر گرند وٲنٛسہِ ہٕنٛدٮ۪ن ہارِ ساتن، زِنِس پیو ژِنہِ گٔژھِتھ فولاد کارُن. اگرچہ میں ایسی دنیا میں ہوں جہاں ہر چیز میسر ہے، ہر طرف خوشیاں اور رنگینیاں ہیں، مگر میری طرف جیسے کہ کسی کی نگاہ ناز ہے ہی نہیں. یعنی اگر میں سمندر میں ہوں لیکن جیسے کہ میری قسمت میں پانی پینا لکھا ہی نہیں. میری زندگی اس سیب یا صدف، اس صدف کی طرح ہے جس کو پانی کے سمندر میں رہ کر بھی پیاسی ہی رہنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ سمندر کا پانی پی نہیں سکتی. اگر وہ سمندر کا پانی منہ سے پیتی ہے تو وہ پانی اس کے کانوں سے باہر نکل جاتا ہے. اس کو پانی پینے کے لیے کافی دیر تک بارش کا انتظار کرنا پڑتا ہے، اور پھر جب بارش پڑتی ہے تو وہ اپنا منہ آسمان کی طرف رکھتی ہے، اور پھر کبھی کوئی بارش کا قطرہ اس کے پیٹ میں چلا جاتا ہے. پانی تو اس کے پیٹ میں چلا جاتا ہے، مگر پانی کے قطرے اس کے پیٹ میں موتی بن جاتے ہیں، اور پھر وہی موتی اس کی موت کا سبب بنتے ہیں. میں بھی اسی صدف، اسی سیب، اسی جس کو ہم انگلش میں آئسٹر فش کہتے ہیں یا کستورا مچھلی، میں بھی اسی صدف کی طرح ہوں. سمندر میں بھی ہوں
اور سمندر میں رہ کر بھی پیاسا ہوں. یعنی میرے آس پاس زندگی کی تمام رعنائیاں ہیں، مگر ایسا لگتا ہے کہ جیسے میرا گرد و پیش میرے موافق ہی نہیں. اسی لیے میں اس سے کنارہ کش رہنے میں اور گوشہ نشینی میں ہی اپنی عافیت سمجھتا ہوں، کیونکہ میرے لیے اپنا گرد و پیش ستمراں اور اکتا دینے والا ہے. میرے لیے لاتعداد الجھنیں ہیں اور بے شمار کٹھنائیاں ہیں. اگر میں چاہوں بھی تو ان زندگی کے مصائب اور الجھنوں کا شمار نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ زندگی جو ہے نا، یہی پریشانیوں اور الجھنوں کا دوسرا نام ہے. اسی لیے ان کا شمار کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. زندگی مسلسل جدوجہد ہے. زندگی میں کوئی مقام حاصل کرنے کے لیے آدمی کو اپنی تمام صلاحیتوں کو بروئے کار لانا پڑتا ہے، اور تب جا کر کامیابی اس کے قدم چومتی ہے. بالکل اسی طرح جیسے کہ لوہے کو پگھلانے کے لیے، اس کو پگھلا کر کوئی کارآمد شے بنانے کے لیے لکڑی کو پہلے خود جلنا پڑتا ہے اور جل کر کوئلہ بننا پڑتا ہے. صدر ٲسِتھ میں زیادہ تریش کامن پیوان چھم زہر دامن ٲس دارُن مکر گرند وٲنٛسہِ ہٕنٛدٮ۪ن ہٲرۍ ساتن زِنِس پیو ژٕنہِ گٔژھِتھ فولاد کارُن. مرغوب بانہالی.